Assalamu alaikum viewers, this is me Zarius Mughal from New York, and it's such a pleasure time for me. I am first of all I am very thankful to Almighty Allah and my parents' prayers. So today I am with the honorable and first digital senator of Pakistan, Pak Republic of Pakistan, Mia Atiq, and it's a great pleasure for us to viewing him. And I have seen like in few days he has just come out of the and get into this digital world, and I just sent him the request, and I was expecting that it will take few days, and I got really surprised that he just gave me the response right away. And I will not take much of the time, and I will discuss with the Mia Atiq. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے ٹھیک ہیں آپ؟ Alhamdulillah, sir. Good morning to all from Pakistan. Actually, there is no morning, no night on this in the digital world. So just give me 1 second. Let Sure. me share to my friends as well from your this wall. Definitely. Yes. So viewers, یہاں پہ جو میں دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اور ہمارا جو پولیٹیکل پرسن ہے وہ اتنے ڈیجیٹلائز ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ اتنا ایزیلی کنیکٹڈ ہوں گے. ہم لوگ یہاں پہ نارتھ امریکہ میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سینیٹرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میئرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کسی لیول کے اوپر کانٹیکٹ رکھتے ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے پہلا جو انیشیٹو میاں عتیق صاحب نے لیا ہے, یہ ہم سب لوگوں کے لیے باعث فخر ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے, جس کو ہم تبدیلی کا نام کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور جب آپ کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو آپ ان تک جب رسائی حاصل کر سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, تو یہ کامیاب قوموں کی سب سے بڑی نشانی ہوا کرتی ہے. میاں عتیق صاحب, آپ کا بہت شکریہ اگین. اور میرا ایک طریقہ کار ہے, کیونکہ آپ بہت ساری جگہوں پہ انٹرویو دیکھتے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا آپ نے ڈینمارک کے ایک آدمی کے ساتھ کیا ہے, اور آپ کے فردر آئی نو آپ کی بہت سارے انٹرویوز چل رہے ہیں ان دس گلوبل ورلڈ. تو میں آپ کا ایک تھوڑا سا بچپن ہم ڈسکس کریں گے, آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم آپ کی جو بزنس لائف ہے اس کو کریں گے, اور اس کے بعد آپ کی ایک پولیٹیکل لائف ہے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے کووڈ کی وجہ سے جو ہماری پرابلمز آ رہی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ینگ انٹرپرینیورز جو ہیں ان کے لیے کوئی موٹیویشن بتائیں کہ جو پریشان ہو رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے میاں صاحب آپ اپنا تھوڑا سا بچپن بتائیں کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے کئی جگہ پر سنا ہوگا, آئی فیل پراؤڈ ٹو سے دس دیٹ میں ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں. اور جیسا آپ نے بچپن کا کہا تو اللہ کی مہربانی, میں نے راولپنڈی سے, آئی واز بورن ان دبئی. اس وقت میں میرے فادر مزدوری کرنے کے لیے ہی دبئی گئے تھے, تو آئی واز بورن ان دبئی. مڈ 60s میں ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے, اور راولپنڈی میں آ کر میرے والد نے مستقل سکونت جو تھی وہ اختیار کی, اور وہیں سے میری اسکولنگ ہوئی. اور پھر بعد میں گورڈن کالج میں ایز اے کالج میں ہوا. سر سید اسکول میرا تھا, آئیڈیل کیمبرج اسکول میرا تھا. پھر میں آپ کو یہاں کہتا چلوں کہ بچپن میں ہی, چونکہ ہماری والدہ بہت نفیس شخصیت تھی, ہم لوگ وی آر مائیگریٹڈ فرام انڈیا, تو وہاں پر بھی ہمارے ماموں انہوں نے دہرادون کالج سے پاکستان بننے سے پہلے وہ گریجویشن کی تھی, تو وہ یہاں آ کر ایک افسر بن گئے جب پاکستان بنا, اور ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا. تو میری والدہ نے مجھے کنڈر گارڈن میں ڈالا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی بنیاد
अच्छी डल जाए तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन दैट बिकम अ रियल बिग पिक्चर. आई डोंट वांट टू से that I become like that, but this is the fact. Secondly, बचपन से ही जी मुझे आगे बढ़ने का शौक था और आज भी है. और बाज लोग पैसे के लिए सारा काम करते हैं, तो जैसा आपने कहा मैं साथ साथ दरमियान में अपनी यूथ को भी बताता चलूँगा. मेरी नज़र में इस वजह से नहीं कि शायद मेरे पास पैसे आ गए, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मैं दिली तौर पर, दिमागी तौर पर एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि खुदा तौफीक दे कि कोई आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करे और कहे कि जी आप मेरे साथ इस तरह आए. क्या जाता है. अब जैसे आपने मुझे कहा ट्रस्ट मी कि अगर हम फीलिंग्स की बात करें, अगर मेरे दिमाग में अफसरी हो तो मैं कहूँ अच्छा जी मेरा पीए आपसे बात करेगा. देयर आर फ्रेंड्स ऑफ अस कि जिनके पीए ही हैं, वही ये कोऑर्डिनेट करते हैं या कोऑर्डिनेटर हैं. आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स. और स्पेशली आज का दौर, इस कोरोना के बाद का दौर, ये जो नई दुनिया की शक्ल आ रही है, जो 180 डिग्री इस वक्त में चेंज हो चुकी है, वहां जब हम देखते हैं तो वहां तो जैसे मैंने कहा वी आर नाउ इन द डिजिटल वर्ल्ड, और उसमें तो रात होती ही नहीं है, उसमें तो 24 आवर्स वर्किंग है. इस तरह ही कि जैसे, और ना कोई सोने का टाइम है ना कोई उठने का टाइम है. अभी थोड़ी देर पहले मैं रेहान अल्लाह वाला के साथ गुफ्तो शनीद कर रहा था, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो दिन को 11 बजे सोता हूँ और 11 से लेके 5 बजे तक सोता हूँ, 4-5 घंटे, और उसके बाद रात में 1 घंटा कहीं सो लिया, वरना वो तो चलता ही रहता है. बिकॉज इट इज आई मीन बैक टू बैक चीजें चल रही होती हैं. तो जैसा अब दोबारा मैंने एजुकेशन में जी मैंने मतलब दौरान ही 7th क्लास से मैंने एक अपने एज अ सेल्समैन छोटी सी एक दुकान से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, अपना कैरियर स्टार्ट किया. लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि हमेशा से ये मेरे जीन्स में है, मेरे ब्लड में है. हमारे वालिद साहब जो है वो एक छोटे से गांव से इंडिया से जब माइग्रेट होके आए, हमारे दादा वो रास्ते में शहीद हो गए, तो गांव से उन्होंने वो कराची गए काम करने के लिए. एंड हिज एज वाज हार्डली 13-14 ईयर्स ऑफ एज, शायद इससे भी कम थी. और उसके बाद वो फिर बाद में दुबई चले गए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ मेहनत मजदूरी करूंगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे. मकसद ये है कि देखिए, आपको जब तक चाहत ना हो, आपके अंदर एक विल ना हो, आपके अंदर एक किसी चीज़ की लगन ना हो, आग ना जल रही हो, कैसे मुमकिन है कि आप दूसरों से बढ़कर आगे चलेंगे. आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप कह रहे थे, एक मैंने अभी तक पर्सनालिटी देखी है, वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं. शी इज़ द वन जो फेसबुक लाइव में आती हैं, या एक मैं हूँ, और वो भी शायद इस तरह नहीं आई होंगी जितना ओपनली जितने उसके साथ. लेकिन महातीर मोहम्मद, वो भी अभी मैंने सुना है, मैं आज देखूंगा उनको कि वो भी फेसबुक लाइव पर बैठे. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जिम्मेदारान से, ओहदेदारान से कि देखिए, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो उनके दौर में जो एक्सेस टू ऑर्डिनरी पीपल थी, ऑर्डिनरी पीपल को एक्सेस टू देयर लीडर्स, वो बहुत आसान थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में कोई भी किसी वक्त तशरीफ ला सकता था. आज जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो क्या जो मेरे कलीग्स हैं, जो लीडरान हैं, जो मिनिस्टर साहिबान हैं, हकीकत में हाँ वो फिल्म बनाने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए वो एक जुमा बाजार में भी चले जाते हैं, इतवार बाजार में भी चले जाते हैं. लेकिन मैं उस दिन कहूंगा कि जिस दिन वो भेस बदल कर एक आम आदमी जो कोई उनको पहचान ना सके, वो जब मार्केट में जाएंगे कोई चीज खरीदने के लिए, तब उन्हें पता लगेगा कि जो सब्जी मंडी वाले हैं वो एक आम लोगों के साथ क्या करते हैं, किस तरह से वो फ्रूट वाला लिफाफा बदल देता है, किस तरह से एक आम आदमी को चीट किया जाता है. और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो ये देखेंगे तो तभी वो सही मानों में ऐसी रूल्स बना सकेंगे, ऐसी कानून का निफाज कर सकेंगे कि जो दुनिया में है. और मैं तो ख़ास तौर पर ये कहता हूँ जी कि जिसने गरीबी नहीं देखी, गुर्बत नहीं देखी, वो गरीब का दर्द कैसे जानेगा, कतई तौर पर नहीं जान सकता. इसलिए जो आपने कहा, मैं उसमें ये चीज़ अपने उसमें कहूँगा कि हमारे जीन्स में थी,
میں نے پھر جب دکان پر آنا شروع کیا میٹرک کے فوراً بعد میں کراچی گیا. میٹرک کا بھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا. کراچی سے میں وہاں سے آئرن شیٹ پرچیز کرتا تھا. میرے والد صاحب یہاں ہم نے کارخانہ تھا ہمارا دکانوں کے ساتھ, وہاں پر ہم اس کی مینوفیکچرنگ کرتے تھے. پھر بڑھتے بڑھتے ہم نے کوشش کی رائٹ آفٹر 2-3 ایئرز میں پھر جب میرا پاسپورٹ بن گیا 18 ایئرز ایج ہو گئی, میں پھر جاپان گیا جی. جاپان سے میں نے جاپان سے ان دنوں میں I'm talking about 1981 میں جاپان میں hardly you can find a person کہ جو آپ سے انگریزی میں بات کرے. پھر اللہ نے بڑا سارا سفر لکھا, بہت سارے کام میاں کیے. صاحب یہی میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ 60s کا دور بھی دیکھا ہے, 70s کا دور بھی دیکھا ہے, تو میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان 60s میں کیسا تھا؟ اور میں چھوٹا تھا بہت, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں دوسری تیسری کلاس میں جاتا تھا جب یہ, بلکہ زیادہ کہہ لے 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا میں جب 71 کی وار ہوئی. تو اس وار سے پہلے کا جو پاکستان تھا, جو پاکستانی تھے اس وقت میں, چاہے وہ افسران تھے, وہ ہمارے لیڈران تھے, وہ عوام تھی, عام لوگ تھے, دکاندار تھے, they were totally different. اس وقت میں ہمیں ایک سب سے پہلی چیز ایک قوم نظر آتی تھی. صحیح. دوسرا چیز یہ تھا کہ ہمیں, چونکہ یہ کہیے کہ 47 میں جب ملک بنا تو دونوں سائیڈوں سے جو لوگ انڈیا سے آئے وہ بھی اور جو یہاں رہتے تھے وہ بھی, انہوں نے بہت سارے ایسے نزدیک سے حالات کو دیکھا کہ ان کو ایک دوسرے کا درد تھا. اس وقت میں قطعی طور پر کسی قسم کی چیٹنگ نہیں تھی. یہ تو 75 کے بعد ایک ویو چلی پھر, اور اس میں یہاں تک کہوں گا جی دیکھیے کچھ بھی ہے, میں پارلیمنٹیرین ہوں, میں پولیٹیشین ہوں, اچھی بات نہیں ہے کہ میں کسی بھی پارلیمنٹیرین کو, میں نے کبھی کسی لیڈر کے خلاف کوئی بات نہیں کی, میں تو اوپنلی کہتا ہوں لیڈر جو ہے وہ دلوں کی دھڑکن ہے, لیکن we the parliamentarians we are responsible for this کہ 72 years میں ہم کوئی ایسا کنکریٹ سٹرکچر ہی پیدا نہیں کر سکے کہ جس کی ضرورت ہماری قوم کو ہے. چونکہ جب بات آتی ہے, یہ میں اپنا میری جماعت کے لفظ ہیں لیکن حقیقت ہے کہ 98% لوگ, بلکہ اب تو شاید اپنا 0.2% لوگ اور 99.8% لوگ جو ہے وہ ہیں کہ جو یہ ہماری وہ اپنا غربت کی لائن کے یا قریب ترین ہیں یا اس سے نیچے ہیں. تو آپ سمجھیے کہ 1000 لوگوں میں, آج کی میں جو اکنامک سروے ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں, 1000 لوگوں میں 2 3 5 لوگ آپ کو ملیں گے, 10 نہیں ہوں گے وہ کہ جو عمرہ ہیں. وہ جو عمرہ کے ہیں, وہ جو اشرافیہ ہے, انہوں نے ہمارے نظام کو ایسے بنا کر رکھا کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا وقت آیا, جب بھی کچھ ہوا تو ہمیشہ انہی کا فائدہ ہوا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کرونا میں اچھی چیز نہیں ہے, آپ وہاں رہ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے نیو یارک میں بھی. میں گزارش کروں گا تھوڑا سا ایک میرے بولنے میں, ابھی جب میں رکتا ہوں تو 5 منٹ آپ ضرور بتائیے سب جو ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں وہاں نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب لوگ مر رہے ہیں, بالکل پینڈیمک ہے, بالکل اچھی چیز نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن کیا اس میں بھی لوگ پیسے نہیں کما رہے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ عام آدمی نہیں کما رہا, غریب آدمی نہیں کما رہا. غریب آدمی تو ویسے ہی خدا ترس ہوتا ہے, غریب آدمی تو ویسے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. یہ جو جتنا بڑا ہے, جو جتنا امیر ہے, وہ اور بڑا ہونے کا سوچ رہا ہے, وہ اور زیادہ پیسے کمانے کا سوچ رہا ہے. واللہ علم یہ لوگ کہاں جائیں گے. جی پلیز اوور ٹو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ یو ایس میں نیو یارک میں کیا سچویشن ہے, یہاں پہ بھی سر جو ہے وہ 22 مارچ سے جو ہے وہ کرفیو ہے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ لوگ بہت سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں. یہاں پہ آپ باہر جا سکتے ہیں, گروسری سٹورز پہ بھی جا سکتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے, میئرز کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے سچ کہ آپ باہر جائیں گے تو کوئی آپ کو پکڑ لے گا یا پولیس روکے گی. آپ جا سکتے ہیں باہر, لیکن یہاں پہ
لوگوں نے اتنی پریکاشنس لی ہوئی ہیں کہ آپ کو جہاں ہم نیو یارک کہتے ہیں نیو یارک نیور سلیپس 24/7 جو ہے وہ یہاں پہ اتنی پاپولیشن ہوتی ہے, لوگ ٹائم اسکوئر میں منہیٹن میں 24 گھنٹے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا, دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا, بالکل سڑکیں ویران ہوئی پڑی ہیں, جبکہ یہاں پہ بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہوتی ہے یہاں پہ ہر وقت. ڈزنٹ میٹر کہ رش آور ٹائم ہے یا جو ہے وہ ویکینڈز ہیں, یہاں ٹریفک ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریکاشنس لے رہے ہیں, لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پیسے جو ہیں, بزنسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے, لیکن اس ٹائم کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لائف سیفٹی. لائف کو بچانا ہے, اور پھر یہ چیزیں جو ہے وہ گزر جائیں گی. 1-2 ویک ہیں, آگے 1 مہینہ ہے, اور اس میں یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت سارے لوگ جیسے باقی ممالک میں بھی ہیں, وہ اس ٹائم کو بہت اچھے وے میں یوٹیلائز کر رہے ہیں, وہ نئی سکلز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہی ایک ٹائم ہے جس میں لوگ جو ہے وہ بہت سارے نئے شعبوں کو جو ہے وہ ڈسکور کر سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے. سوری میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لیا ہے. میاں صاحب میں یہ چاہ رہا تھا, جیسے آپ جاپان بھی گئے, آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہے, اور آپ کی ایجوکیشن کے بعد ایک لائف ہوتی ہے, جیسے ینگ آدمی جب انٹرپرینیور بزنس کی طرف آتا ہے, تو سر وہ جرنی کیسی تھی آپ کی, جب آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ 7th کلاس سے ہی آپ نے جو ہے نا وہ آپ کا انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ تھا, تو جب آپ بزنس میں آئے تو بزنس میں کیسا آپ نے جو ہے اپنے آپ کو پایا اور کیا؟ بھائی 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں زریز. ایک یہ ہے کہ بچے کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے وکیل بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بھی فورس کیا گیا کہ آپ بزنس کرو, سمجھایا گیا, میں یہ کہوں گا. لیکن دا ڈے آئی ریئلائز کہ میرا فیوچر اب اسی بزنس کی ترقی سے ہے, میرے کاروبار کی ترقی جو ہے وہ میری ترقی ہے. پہلے تو میں اس حد تک وہ سوچ رہا تھا, پھر جب کاروبار کو آپ بڑھانے لگتے ہیں, اور آئی بلیو ان اٹ کہ جب آپ اپنے پروفیشن کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں, یا کوئی بھی, ناٹ اونلی پروفیشن, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, ونس یو اسٹارٹ انجوائنگ دیٹ, تو وہ پھر آپ کی زندگی کا حصہ ہی نہیں رہتا, بلکہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتا ہے, کہ ہر وقت پھر آپ اس کام کے بارے میں سوچتے ہیں. اب جیسے میری عادت ہے چونکہ ہمیشہ سے کہ میں زیادہ ڈائریکشنز میں موو نہیں کرتا, میں ایک وقت میں کوئی بھی, اور میں چونکہ ایک اللہ توکل انسان ہوں, ماشاءاللہ, میرے والد صاحب کا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہماری فیملی کا, ہمارا بہت اسٹرانگ توکل اللہ پہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کشتی کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اب جدھر جا رہی ہے وہی ہماری منزل ہوگی, نمبر 1. بہت خوبصورت بات. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہوا کے دوش پر چلیں, یہ آپ کو صحیح جگہ لے کر جائے گی. اور الحمدللہ ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری سوچ ہے, ایک جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس پاک ذات کی سوچ ہے, سمجھ ہے, وہ تو دنیا چلا رہے ہیں, تو جو وہ میرے لیے کریں گے اللہ کی ذات, وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میری سوچ شاید وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی. ٹرسٹ می, جسٹ ابھی آج مجھے 3را دن ہے, 3 days back when I started first time ever in my life, I couldn't feel that just within 3 days I will be there with the people of European nation. Now today we are talking with you in US platform, and then it means I have become a global partner of this global world. اب وہ کیسے ہوا کہ بیکاز آئی ایم اے ٹیکنالوجی لور. میں کیوں, دیکھیے میرا مقصد قطعی, مجھے پتا ہے یہ میں جتنا ٹائم لگا رہا ہوں, اگر مجھے پیسے کمانے ہوں تو یہی ٹائم میں ایک فیکٹری بنانے پر لگاؤں,
یہی ٹائم میں ایک اور کاروبار کھڑا کرنے پر لگا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے, وٹ ایور گاڈ ہیز گیون می, دیٹ از مچ مور دین what I deserve. That is much more what I needed, me, myself, my family, thanks to Allah. So, but what this thing I am doing, my prime motive is, the only feelings which I have is کہ اللہ نے اگر مجھے سمجھ بوجھ دی ہے, خدا نے مجھ پر مہربانی کی ہے, I am duty bound کہ مجھے اس کو آگے پہنچانا ہے. میرا ایک تجربہ ہے which is now today. آج کا میاں عتیق جو ہے وہ 43 ایئرز کی جدوجہد کے بعد یہاں کھڑا ہوا ہے کاروبار میں. اور میرے شہر والے جانتے ہیں, میرے پورے وہ لوگ, لاہور میں کاروبار کرتا ہوں, ملتان میں ہمارا کام رہا, پورے پاکستان میں ہمارے ڈیلر ہیں. ایک وقت میں ہم اور پاکستان سے باہر بھی اپنا پروڈکٹ بھیجتے تھے. مقصد یہ ہے کہ وہ سب لوگ جانتے ہیں. اب اگر میں نے کچھ چیز لرننگ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو, اور یہ ایک دن کی لرننگ نہیں ہے, یہ کوئی ایک سال کی لرننگ نہیں ہے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سیکھی ہیں. سو آئی بلیو, اور مجھے میرا مقصد ہی یہی ہے, آئی ول بی اوپن ٹو آل. میں نے ابھی تک 2-3 لوگوں کو دیکھا ہے خاص طور پر جو مجھے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے لوگ ملے ہیں, جو ٹیکنالوجی سے ہمارے جو قوم کے معمار ہیں, جو فیوچر آف دی نیشن ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وچ از 60% آف آور نیشن, جو آبادی کے 60% لوگ ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, ان کو جس طرح سے ریحان اللہ والا اور ہشام سرور ٹرینڈ کر رہے ہیں. پرسوں رات میں ہشام سرور کا میں نے ایک جگہ ایک کلپ دیکھا, تو میں اسی کے تھرو, وہ یہی اسٹریم یارڈ کا وہ آیا ہوا تھا اس پر, تو میں لاگ ان ہو گیا. جب میں لاگ ان ہوا تو اس نے بڑا اپریشیٹ کیا. 6-7 لوگ اس نے ساتھ اس پہ اپنا پینلسٹ میں بٹھائے ہوئے تھے. 650 people were watching them. 650 لوگ ان کو دیکھ رہے تھے, اور آدھی رات کا یا پاکستان میں ٹائم تھا. تو جب میں, اور جس طرح سے لوگ آ رہے تھے, لائن میں لگے ہوئے تھے, وہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ لائن میں لگ کر اپنا نسخہ لے کے جاتے ہیں. آئی وش کہ جو ینگسٹرز ہیں, جس طرح کی, جس کاروبار والے کو جو پرابلم ہے, وہ مجھ سے ڈسکس کرے. آئی ایم اوپن ٹو ایوری بڈی. مجھے یہ اللہ نے اگر موقع دیا ہے, آپ دیکھیے میرے اپنے ذاتی ریسورسز, میرے اوور آل جو اللہ کی مہربانی سے دنیاوی ریسورسز ہیں, میرے فرینڈز کا سرکل, ہمارے پارلیمنٹ کا سرکل, وی آل آر گوئنگ ٹو ہیلپ تھرو ٹیکنالوجی ٹو آل دا پیپل who need something for their, to do better for their bread and butter, for their earnings. My motive is this کہ میں ان کو ایک ease of life دوں, میں ان کو جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ بتاؤں. چونکہ میں نے اس دوران اپنے ہاتھ سے, اپنے پاؤں سے چل کر فیکٹری میں ہفتہ شیڈ کے اندر رہ کر چیزیں سیکھی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے, میں نے جیسے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی ہی آج کے دور میں وہ سب کچھ دے رہی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا, میرا موٹیو ہے کہ میں جتنے جوان لوگ ہیں, جو بچے بچیاں گھروں میں ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را پب جی پہ مت آئیں, کچھ نہیں ملے گا. وہ جو ڈیجیٹل وہ آ گئی ہے اپنا لوڈو, اس پر ٹائم ضائع نہ کریں, بلکہ ٹیکنالوجی لور بنیں. ٹیکنالوجی کو اگر اگر کوئی پروفیشن نہیں ہے آج کے دور میں, بیسٹ پروفیشن از ٹو لرن ٹیکنالوجی اینڈ ٹو ارن فرام ٹیکنالوجی. دیکھیے پورا گلوب از گوئنگ ٹو بی یور سورس آف انکم. کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ, ایک دن میں وہ کچھ نہیں مل جائے گا. جو میں سن کر حیران ہو گیا کہ 23 سال پہلے ریحان اللہ والا کہہ رہا ہے کہ میں مہینے کے $30,000 کماتا تھا. 23 سال پہلے. آج سے کتنے لوگوں کو پتا تھا اس وقت میں جی, اپنا 2000 سے پہلے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت میں ای کامرس کا کام کرتے تھے, ہم اس وقت میں فری لانسنگ کا کام کرتے تھے اس وقت میں. وہ اب آپ بتائیے. اور مجھے پتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں یہ اپنا ویب سائٹس انٹروڈیوس ہوئی تھی. بالکل.
اور وہ ان کا اب ایک شخص گھر میں بیٹھ کے اگر $30,000 کا, ابھی میں ایک مثال شیئر کروں گا, یہی میرا مقصد ہے. دو چیزیں ہیں کہ موٹیویٹ کیا جائے, ایک ڈائریکشن دکھائی جائے یوتھ کو, ینگسٹرز کو, تاکہ وہ اس طرف آئیں, اور جو نیا پروفیشن اڈاپٹ. اس میں ایک اور چیز میں آپ سے کہوں گا, دیکھیے یہ جو ایپس کی ورڈ آج آ گئی ہے, یہ آئیکن کی ورڈ ہے. ہر چیز کا آئیکن جو ہے وہ سیپریٹ ہے, اور آئیکن کے لیے نیچے پڑھنا نہیں پڑتا کہ یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے, وہ صرف آپ نے آئیکن کو کلک کرنا ہے اور اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا. بعض آئیکنز پہ تو نام بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں, بٹ everyone knows but what actually it is. فیس بک کا ایف ہے, ایف کیا شو کرتا ہے, بٹ دنیا میں جہاں بھی یہ ایف نظر آئے گا that means فیس بک. سو بات یہ ہے کہ اگر ہم آج ٹیکنالوجی کو سمجھیں, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں, اور بہت آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو میٹرک سے فیل ہے وہ بھی اگر آسانی سے سیکھنا چاہے, اور پھر سیکھنا کتنا آسان ہے, اس کو کوئی اور سے کہیں آپ کو کوئی کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پرانا وقت چلا گیا کہ جب ہم کہتے تھے کہ جی ہم نے اگر اپنا وہ ویب سائٹ بنانی ہے تو سی پینل کہاں سے سیکھیں گے جا کر. آج تو وہ جو ساری ڈیزائننگ ہے اس کی کون سی کریں گے, اس کے لیے باقاعدہ جا کر وہ جو اپنا ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس تھے, اس کے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس, وہ جوائن کرنے پڑتے تھے. آج تو کچھ بھی نہیں ہے. آج تو آپ یوٹیوب پر بیٹھیے, آپ کو ہر طرح کی ویڈیو مل جائے گی. ہزاروں لوگوں نے ایک ایک چیز کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے, ہر لینگویج میں ہے. جون سا آپ چاہیں, جو آپ کو اچھا لگے آپ سیکھ لیں. میں نے ریگارڈنگ دی ٹوڈیز ٹیکنالوجی ورڈ, ڈیجیٹل ورڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جسٹ ان 2 to 3 weeks میں نے سارا سمجھا ہے. یہ دیکھیے میرے ذاتی ہاتھ کے بنے ہوئے نوٹس ہیں, یہ 50 صفحے ہیں, یہ میں نے سب ہاتھ سے بنائے ہیں نوٹس, ایک ایک چیز دیکھ کے. شاید اتنا میں کبھی کالج اور اسکول میں بھی نہیں پڑھا جتنا مجھے اس کو پڑھنا پڑا. ریزن بینگ کہ جب میں اس کو اچھا, اور ایک اور چیز ہے, یہ کوئی میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ صرف اس لیے ہے کہ کل, اور نہ میں ساری زندگی اس طرح یہ اپنا وقت دے سکتا ہوں. آج لاک ڈاؤن کا وقت ہے, فیکٹریاں بند ہیں, دکانیں ہمارے سے ہی ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, میرے ڈیلر سارے بند ہیں, کاروبار بند ہیں, ہوٹل بند ہے ہمارا, تمام سب جگہ سے کام ہے ہی نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے, دوستوں میں جا نہیں سکتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ دو ہی آپشن تھے, یا تو میں بھی گھر پر بیٹھتا اور صرف فلمیں دیکھتا رہتا, پب جی کھیل لیتا, وہ ڈیجیٹل لوڈو کھیل لیتا, اپنا وقت گزارتا, نہ سونے کا پتہ نہ اٹھنے کا پتہ. تو کیوں نہ اس کو اپنی بہتری کے لیے, آنے والے وقت کی لرننگ کے لیے اس کو کیا جائے. تو اس لیے میں پھر ایک بار کہوں گا, جی سوری, آپ کی جو ہے وہ باتیں سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں بولوں. اور ہم لوگ جو باتیں سنتے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف لائف, اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف لائف کی بات کر رہے ہیں. یہ لوگوں کے لیے بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ جیسا ایک جو ہے وہ بہت ہی قابل احترام آدمی جو ہے وہ ہمارے سینٹ میں بیٹھا ہے, جس میں سینٹ میں بیٹھ کے جو لوگ لا میکنگ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے فیوچر کو سوچ رہے ہیں. تو یہ سر باعث فخر, بہت باعث فخر بات ہے یہ. آپ سر اپنا بزنس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جو ڈیلرشپس ہیں وہ کس قسم کی ڈیلرشپس رہی ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارا چونکہ شروع میں تو کاروبار جو تھا وہ آئرن شیٹ کا تھا. ہم آئرن شیٹ کراچی سے خرید کر لاتے تھے, اس کے بعد سے پیٹیاں بنتی تھی. دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ہم نے اس کو 80s میں جا کر بدل دیا, ارلی 80s میں فیکٹری لگانے کی طرف چلے گئے. ہمارا پہلا پروجیکٹ جو تھا, آج بھی وہ چل رہا ہے الحمدللہ, ووڈ پینلز مینوفیکچرنگ. لکڑی پینلز لائک دس, چپ بورڈ, پلائی بورڈ, ڈرائی وال آپ کے وہاں پر ہوتا ہے. جی 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 بالکل ہے. These all are the panels from the جو panel. پی وی سی شیٹس بن رہی ہیں, وہ اب آئی ہیں لیٹسٹ ہے. اس کا بھی ایک یونٹ ہمارا لاہور میں ہے. بتانے کا مقصد ہے کہ بھائی میں نے یہ 85 میں فیکٹری لگائی تھی پہلی. آئی ایم دا پائنیئر آف ون آف دا بگیسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ نیکسٹ ٹو اسلام آباد, ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ. اللہ کی مہربانی سے دا ٹائم وی ہیو اسٹارٹیڈ آور کمرشل پروڈکشن, اور تھوڑا شروع میں پرابلم تھا,
very that moment I realized کہ یار یہ ایک فیکٹری کی بات نہیں ہے, why shouldn't I make a group of companies. پھر میرا کوئی بھائی نہیں ہے, پارٹنر نہیں ہے, رشتہ دار ساتھ کوئی نہیں ہے اللہ کی آس کے علاوہ, اور but I do believe in two things. One is your professional people, سب سے پہلی چیز, and second is your system to get the things done. دیکھیے میرا سسٹم بنا ہوا ہے, میں روز کسی سے نہ مجھے کوئی کال کرتا ہے, 1600 کے قریب ہمارے ورکر اسٹرینتھ ہے. آج ہم جو گروپ آف کمپنیز چلا رہے ہیں, آپ کا تعلق سوری مجھے نہیں پتا کہ ملتان سے, اچھا ملتان سے ہیں, تو ٹھیک ہے جی. رانا صاحبان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ہیں. شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے فورن منسٹر بھائیوں کی طرح ہے. زین از لائک مائی ینگر بردر. سو اور اس کی بھی ایک وجہ ہے بھائی, میں نے ورلڈ وائڈ ریلیشن شپ قائم کیا ہے. یہ آج گلوبلائزیشن ہوئی ہے, میں اوپنلی کہتا ہوں کہ جس نے آگے بڑھنا ہے وہ دشمن نہ بنائے, دوست پیدا کرے. بہت اچھی بات ہے. اور وہ اس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ دل بڑا رکھیں اور برداشت کرتے جائیں. جتنا آپ برداشت کریں گے اتنا آپ آگے جائیں گے. میرا ہوٹل ہے جی ایک, وی گوٹ اے 4-star ہوٹل, آئی باٹ دیٹ ان 1998 شالیمار کے نام سے پنڈی میں. That's the reason we are having this Shalimar group of companies. Okay. شکر ہے اللہ کا. اور آپ کے نیو یارک کے نزدیکی ایتھیکا ہے, اگر آپ گئے ہوں تو. I did my master from Cornell University. Oh, wow. I did جی اپنا in hospitality management میں. Good. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر. Thanks to Allah. Thanks to Allah. الحمدللہ. بتانے کا مقصد ہے جی کہ یہ میری زندگی کا ایک لمبا سفر ہے, اس میں بہت اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں, لیکن ثابت قدمی رکھی گئی. بڑی آسان بات ہے, اگر خدا نے کسی وقت میں سکویز کر دیا ہے تو آپ بھی سکویز ہو جائیں, کوئی بات نہیں. بالکل. دیکھیے میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو, پرندوں کو اتنی سمجھ دی ہے کہ جب آندھی طوفان آتا ہے تو وہ جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے. چوہا جو ہے وہ ذرا سا دیکھتا ہے نا کہ جس وقت دائیں بائیں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ فوراً بل میں گھس جاتا ہے, کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے بھائی, پھر جس وقت سب سیٹل ہو جائے گا پھر باہر آ جائیں گے. اسی طرح ہے, جب کاروبار میں سختیاں آئیں, پریشانیاں آئیں, تو آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ ثابت قدم رہیں. جو لوگ, جو قومیں ثابت قدم رہتی ہیں آنے والے وقت میں بڑھ جاتی ہیں. میں یہاں ایک اور چیز کہوں گا جی, آپ کا تعلق چونکہ ٹیکنالوجی سے ہے, I must say one thing کہ ایک وقت میری زندگی میں ارلی 80s کا آیا تھا جب کمپیوٹر ورڈ سٹارٹ ہوئی, جب کمپیوٹر انڈسٹریل ریولیوشن آیا, کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی, کمپیوٹر کا استعمال آیا. صحیح. ہمارے کو بھی اتنا ہی موقع تھا. میرے ایک دوست نے کہا کہ 1983 میں ایک انہوں نے سیمینار اٹینڈ کیا جس میں سیگل کمپیوٹر والے یہاں they were the pioneer in that. انہوں نے ایک صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب اس وقت میں, انہوں نے منت کر کے کہا سب کو کہ خدا را آپ ہر کوئی کمپیوٹر استعمال کرے اور کمپیوٹر کے ایز اے کمپیوٹر کو پروفیشن اڈاپٹ کریں. صحیح. ہم نے بچے تو پڑھانے شروع کر دیے, کوئی ہارڈ ویئر پڑھا رہا ہے, کوئی سافٹ ویئر پڑھا رہا ہے. بھائی وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پڑھ کے جائیں گے کہاں, کریں گے کیا, یہ کوئی نہیں بتا رہا. بالکل. اگر وہ خود سمجھ رہے ہیں تو کیا جو ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, انہوں نے وی شوڈ آلویز لرن فرام آور لوزنگ. بالکل. میری قوم کے 40 سال ضائع ہوئے ہیں جی. میرے بچے جو اس ایرا میں, جو 1980 میں 18 سال کے تھے, 1985 میں 25 سال کے تھے, 1980 میں 20 سال کے تھے, 1985 میں 25 سال کے تھے, کیا کو یہ انوائرمنٹ دیا گیا کہ وہ دنیا میں جا کر کام کریں؟ 1000 میں سے 1 2 4 5 10 بس وہ جا کر اپنی جدوجہد سے چلے گئے. ایز اے پالیسی نہیں دیا گیا, ایز اے پورا گورننس, گورنمنٹ باڈی جو ہوتی ہے, اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں. سر میں اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے.
جی جی پلیز. اور جو وہ 5% لوگ جو ہیں وہ اوورسیز بھی ہوئے ہیں، جو کہ اب ہمارے 25 to 30% ہیں، ان کو بھی ہم نے تیار نہیں کیا، ان کو بھی ہم نے وہ اسکلڈ لیبر نہیں بھیجا. بالکل بالکل ٹھیک. تو انہوں نے وہاں جا کے وہ سیکھا. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنی جگہ بنائی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی ایبسلیوٹلی. میں یہ کہتا ہوں وہ تو ایک دور تھا بھائی. آج اس کرونا نے، میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. خدا بچائے یہ پینڈیمک ہے، بالکل اچھی چیز نہیں ہے، لیکن why can't we convert it into a blessing of Allah؟ وہ کیسے؟ دیکھیے وہ یہ ہے کہ ہم اس دوران کیوں اپنے آپ کو اپ گریڈیشن نہیں کرتے، نمبر 1. دوسرا، جیسا کہ سامنے ہے آج پوری دنیا 180 ڈگری ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے. آج بالکل وہ پہلے جیسا کام نہیں رہا. اب آپ دیکھیے گا یہ عادت بن جائے گی، اور ہر سال مہینہ 2 مہینہ ایسا گزرے گا آپ کو دسمبر سے لے کر مارچ تک، کہ آپ کو یہ پینڈیمک کے بارے میں یہ آسان بات نہیں ہے. جیسے پولیو بالکل آیا، صحیح. جیسے ہمارا وہ انفلوئنزا آیا تھا، جیسے ٹی بی آئے، جیسے ہیپیٹائٹس آیا. جب وہ شروع میں آیا تو ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا. اور یہ سیزنل جو وائرل ڈیزیزز ہیں ان میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر سال چلے گا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں جب سب دنیا ایک جگہ کھڑی ہو گئی، دیکھیے آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں، جی آپ نیو یارک میں بیٹھ کر اپنی 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے جو استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے انٹرنیٹ کنیکشن، دوسرا بالکل آپ کا کمپیوٹر کسی شکل میں بھی ہو، گیجٹ، چاہے وہ ایک ڈیسک ٹاپ ہو یا وہ لیپ ٹاپ ہو یا وہ آپ کا ایک اسمارٹ فون ہو. جی یو نیڈ 1 گیجٹ. دین اوور اینڈ ابو یور مائنڈ سیٹ. یہ 3 چیزیں ہیں کہ بالکل آپ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں، ان 2 چیزوں کو یوز کرتے ہیں اور آپ اپنا کام کرتے ہیں. مجھے بتائیے، کیا جو شخص اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ، ایک ڈیجیٹل ورلڈ کا کارکن، وہ بالکل یہاں بیٹھا ہے، یا وہ لاہور میں بیٹھا ہے، یا وہ فیصل آباد میں بیٹھا ہے، یا وہ سندھ کے ایک ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہے. بالکل کل میں نے گھوٹکی سے، ہمارا ایک وہ راجیش کمار ہے، اور حالانکہ وہ جی جی دوسرے مذہب سے ہے، ہاں جی اس نے مجھے 2 دن پہلے کہا آشر بیٹا بالکل جب مرضی آپ کر لو پروگرام. اس میں نے دیکھا، میں نے کہا میرے پاس یہ سلاٹ خالی ہے. اس نے کہا جی اس میں کر لیتے ہیں. کیا انہوں نے پروگرام. مطلب یہ ہے وہ گوٹکی کے پاس بیٹھ کر، ایک اور برخوردار وہ گوٹکی سے بھی 27 کلومیٹر ڈیپ سندھ میں ہے، تو اگر وہاں پر بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے، جیسا بھی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جو بتانے کا مقصد ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے میری قوم کے لیے، لیکن اگر ہماری قوم کے لیڈر اس کو واقع میں ہی ٹرانسفارم کر سکیں گے، موٹیویٹ کر سکیں گے. میں کہتا ہوں اللہ کا بندہ ہے عمران خان، میری کوئی پرسنل افیلیشن نہیں ہے، ایک اللہ نے ان کو عزت دی ہے. آئی ایم باؤنڈ ٹو، وہ وقت کے وزیر اعظم ہے، مجھے ان کو عزت دینی چاہیے اور میں بالکل دوں گا انشاءاللہ. بس اس سے زیادہ اور مجھے کوئی وہ نہیں ہے. ایسے ہی میں ہے. یہ کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم 1 ملین نہیں 10 ملین لوگوں کو، 1 کروڑ لوگوں کو جاب دیں گے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں صرف آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو ریئلائز کرانا ہے، ان کو اس کا پرچار کرنا ہے. آپ بتائیے، آپ بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں، کیا ایک بچی وہ گجر خان کے اندر بیٹھ کے یہی کام نہیں کر سکتی؟ بالکل کون سا؟ کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پوری دنیا کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا فری بالکل لانسرز کی پوری دنیا کو ضرورت نہیں ہے؟ بالکل کیا جو ہم اب یہ جو نیا بلاک چین کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جب یہ مائننگ ہو رہی تھی، یہ اپنا 2017 سے پہلے جب تک یہ ختم نہیں ہوا تھا، تو وہ ہم نے بھاولپور کے پاس ایک بندے نے وہاں مشینیں لگائی ہوئی تھی، اینڈ ہی سیڈ کہ جی میں مہینے کے اتنے بٹ کوائن بنا لیتا ہوں. یہ مجھے بتایا کہ وہ صحیح. کہتے جی میں مہینے کے اتنے بٹ کوائن بنا لیتا ہوں، اتنے لاکھ روپے مجھے بچ جاتے ہیں. تو جب وہ بھاولپور کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر وہ بنا، لیکن اللہ ہدایت دے ہمارے ان افسران کو جو صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، جی دکان کے اوپر غلط مال بک رہا ہے دکان بند کر دو. ارے بابا، جو غلط چیز بک رہی ہے آپ اس کو ہٹاؤ نا. آپ ایسا قانون بناؤ
کہ کوئی دکاندار اگر چاہے بھی تو غلط چیز جو ہے وہ نہ بیچ سکے. آپ دکانیں بند کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ فیکٹری ٹھیک نہیں چل رہی ہے, او بھائی اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار بتاؤ. آپ کہتے ہیں فیکٹری بند کر دیں. کیوں فیکٹری بند کر دیں؟ آسان کام ہے, بس ایک افسروں نے پرچہ دیا ہے. یہ نئی افسرزم یہاں پر آ رہا ہے ہمارے ملک میں کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی جاب سے ہٹا دو. لیکن اس کے پیچھے جو خاندان جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. تو میں نے جو بات آپ سے کی کہ اگر دیکھا جائے یہ جو ہمیں موقع ملا ہے, اگر ہم نے اس اپرچونٹی کو لوز کیا تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہوگی بیکاز آئی ٹی کے منسٹر سے خالد مقبول بھائی, انہوں نے کہا چند سالوں میں پوری دنیا میں 1 ارب لوگ جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو جائیں گے چونکہ وہ جابز ختم ہو جائیں گی. جی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے ہر 10 میں سے 1 آدمی ہوگا کام کرنے والا, کیونکہ اس کی جاب روبوٹ لے لیں گے, اس کی جاب بلاک چین لے لے گی. آپ پہلے ہم نے دیکھا, ہم جب بینک میں جاتے تھے تو بینک کے اندر سب سے پہلے میں نے جی 77 میں بینک میں جانا ریگولر شروع کر دیا تھا. صحیح. تو مجھے ایک دم یاد آ گیا, یہ دس از واٹ دا چینجنگ آف دا ورلڈ از. یہ جو چینجنگ آف دا ورلڈ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو اس چینج کو سمجھے گا اس چینج کے لیے آئے گا. پہلے ہم بینک میں دیکھتے تھے بہت سے لوگ کھاتے لکھنے کو بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہے ایک چیک کر رہا ہے, پھر ایک اتنا بڑا رجسٹر لکھا ہوتا تھا, اتنا بڑا سائز کا گرین کلر کا رجسٹر, ایک صفحہ یوں پلٹاتے تھے, ایک صفحہ ادھر کرتے تھے, ایک صفحہ ادھر کرتے تھے, پھر اس میں ایک بندہ پین سے بلو سے لکھتا تھا, دوسرا آتا تھا وہ ریڈ پین سے ٹک کرتا تھا, تیسرا آتا تھا وہ بلیک پین سے انیشیل کرتا تھا, تب بنتی تھی. آج کیا ہے, آج تو ٹک ٹک کیا ختم, جاؤ جی آپ کے پیسے ٹرانسفر ہونے ہو گئے. بلکہ کون بینکوں میں جاتا ہے, کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے بینک میں شاید اکاؤنٹ بنانے بھی رات کو 2 بجے اگر آپ کا پروگرام ہوا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ رات کو 2 بجے آن لائن جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, اور آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں, ساری دنیا کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. تو بتانے کا مطلب, میری جو ایک آخری بات کرتا ہوں پھر آپ, کہ مجھے جو خواہش ہے, اور میں بہت زیادہ انوالو ہوتا جا رہا ہوں اس ڈیجیٹلائزیشن میں, اس ڈیجیٹل ورلڈ میں, ان کے ایڈوانٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو, ریگولر کلاسز, ریگولر سیشنز, ریگولر سیمینارز میں یونیورسٹیز میں جا کر کروں گا, اور پھر میں بچے بچیوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے, ہاں آپ کو کمپنی بنانے میں پرابلم آ رہی ہے, ہم آپ کو کمپنی بنا کر دیں گے, اور جو آپس میں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ چلیں. ایک بچہ ہارڈ ویئر کا انجینئر ہے تو وہ اکیلا نہیں چل سکتا جب تک کوئی MBA نہ ملے, جب تک اس کو کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ نہ ملے, جب تک اس کو کوئی مینجمنٹ کا نہ ملے. تو اس طرح 4 سے 5 لوگ مل کر اپنی ایک کمپنی بنائیں, اپنے اپنے شعبے ڈائیورٹ کریں, اور جا کر پوری دنیا سے کام لیں, کاروبار میں. ایگزیکٹلی دیٹ از, اور اس سے آپ کو کاروبار ملے گا. آپ اپنا کاروبار کریں, اپنے لیے بھی کمائیں. وہ ایک بچہ میرے پاس آتا ہوتا تھا, ویب سائٹ بناتا تھا, ہم ٹاکنگ اباؤٹ 2007-8 میں. اس دن وہ مجھے ملا, میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے, تو ہنس کے میں نے کہا سر میرا تو بڑا اچھا کام ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے سر میرے پاس تو 60-70 لوگ کام کرتے ہیں. اوہ, میں نے کہا کیا کیا تو نے؟ کہتے میں نے سب کو وہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم لگا کر دیے ہیں, اور اب وہ باہر سے آتا ہے اور وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ یہ چیزیں اس حساب سے ہو رہی ہیں. صحیح. جی بھائی بولیے گا, اب آپ بولیے. اچھا, تو میں سر ایک چھوٹا سا, ابھی جیسے ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں, میں چاہ رہا تھا اس کو اینڈ پہ کریں گے. میرے بہت سارے دوست ہیں پاکستان میں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں ریکمینڈ کریں کہ کون سے بزنسز جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے ان پینڈیمک کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ کیے جائیں, سکلز میں, IT میں, اور کون سے جو بزنس ہیں وہ جو سٹارٹ کیے جائیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی چیز جیسا ہم نے کہا کہ ٹریڈیشنل بزنسز ان کے کام کم ہوتے جائیں گے. لائک اب ہم نے پرپوز کیا ہے صرف ایک چیز ملک میں آن لائن لانے کے لیے, کہ اگر آن لائن سٹورز جو ہیں ان پر سیلز ٹیکس 15% کی بجائے 5% کر دیا جائے تو بہت سے لوگ آن لائن سٹورز پر آئیں گے.
ایک سیکنڈ ذرا یہ ضرور نیا نمبر. جی ہلو السلام, کون بول رہے ہیں؟ اچھا جی, تو وہ جو میں کہنا چاہتا تھا کہ جی ایک تو ٹریڈیشنل بزنس ہیں وہ ڈیفینیٹلی سکویز ہوں گے, دوسرا نئی اپرچونٹیز ہیں. لائک میں نے جو پڑھا ہے ابھی آئی ٹی میں تو چینج ہوتا رہتا ہے نا, کہ ایک وقت میں کچھ اور کانسیپٹ تھا یہ جیسے فری لانسنگ کا, پھر ڈیجیٹلائزیشن میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام بہت زیادہ ہوا. ابھی آنے والے وقت میں مجھ سے زیادہ شاید آپ سمجھتے ہوں گے جو اس سائٹ کے ہیں, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں جو میں نے پڑھا ہے کہ بلاک چین اور اے آئی, بالکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بلاک چین اور آئی او ٹی, جی انٹرنیٹ آف تھنگس, ان تینوں میں جو بھی چاہے بچہ وہ اپنی ایکسپرٹیز لے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ مکس اینڈ میچ لے کر چلیں. کیا فار این ایگزامپل اب یہاں پر اچھا ہوتا کیا ہے, آپ ایک کام کھول تو لیتے ہیں, ایک دم آپ اس کو پلان کرتے ہیں کہ جی میں اتنا بڑا اس کو کر لوں گا. نہ 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 نہ, ایسا نہ کریں. آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. یہاں پر جیسے کیا آج سبزی منڈی .com اس کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی سبزی منڈی ایٹ یور ڈور اسٹیپ, جی ٹھیک ہے, سبزی ایٹ یور ڈور. اب اس سے کیا ہے کہ وہ آپ جاتے ہیں, جا کے لاگ ان کرتے ہیں, ایک پورٹل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ نے آرڈر دیا, نیکسٹ ڈے آپ کو ٹائم ملے گا, ڈیلیوری ہو جائے گی. اب اگر اس کو ایک اسپیسیفک شہر کے ایک ایریا سے کیا جائے تب تو وہ کامیاب ہے. جی جب نیا نیا اوبر اور کریم آیا تو کیا تھا, دیکھیے انہوں نے ایک ماڈیفائی کر کے ٹیکسی سروس کو ڈیجیٹلائز کر دیا. جی یہی تھا نا جی, ایسے ہی ہے. ای کامرس 2000 کا اور تھا, بالکل اسپیڈ کم تھی. آج جب ہم 4G پہ ہیں اور جس دن ہم 5G پہ جائیں گے اسپیڈ اور زیادہ ہو جائے گی. بالکل اب 5G کی اسپیڈ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے چیزیں ڈیفینیٹلی شکل چینج کریں گی. تو اس لیے آپ مکس اینڈ میچ بنائیے. دوسرا, قطعی طور پر جو نیا کاروبار کرنے جا رہے ہیں وہ یہ مت سوچیں کہ میں ہر کاروبار کر لوں گا. نہیں, ایک ہمارا پرسنل پروفائل ہوتا ہے, بالکل, اور ایک بزنس پروفائل ہوتا ہے. جب تک یہ دونوں میچ نہ کریں کام نہیں کر سکتے. لائک اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ پولٹری فارم کا کام کر لیں, بڑا پروفٹ ہے, تو اپیرنٹلی تو نظر آئے گا کہ جی میں کر لیتا ہوں, میں کر بھی سکوں گا. لیکن جب اس کا بعد میں بزنس پروفائل اور پرسنل پروفائل کے اوپر جائیں گے تو میری تو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ میں صبح مال بیچنے کے لیے 3 بجے منڈی کی طرف جاؤں, وہاں تو 5 بجے کے بعد کوئی کاروبار ہی نہیں ہوتا, تو کیسے میں اپنے اس کاروبار کو چلاؤں گا. اس لیے اب کا جو دور ہے, میں تو پھر کہوں گا ٹیکنالوجی ورلڈ میں آئیں. اب جیسے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں, فری لانسرز کے لیے آپ کے ڈیولپڈ ورلڈ میں $35 سے $55 پر آور ہے. بالکل, جو میں نے پڑھا ہے. جی اب اس کے لیے جیسے میں نے کہا وہی انٹرنیٹ, وہی گیجٹ ٹول اور وہی ایک ذہن آپ کا جس کو آپ استعمال کرتے ہیں. بالکل, اگر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جو بگنر ہے وہ سیکھ لیتا ہے 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد وہ 10 گھنٹے بھی کام کر لے تو $4000 مہینے کے بنا لے گا. آپ کسی چیز میں $4000 بنا سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں. تو اس لیے میری گزارش ہوگی جو بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر مد نظر رکھے. اور اگر کوئی اسپیسیفک کسی نے کچھ سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے, تو چاچا گوگل سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. میرے ڈیجیٹل ورلڈ میں ہر ایڈریس وہ چاچا گوگل کے پاس ہے, میرا موبائل بھی, میرا واٹس ایپ بھی. تو اگر وہ اس پہ وہ آئیں اور کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جی اچھا میاں عتیق صاحب, ہماری بزنس کی بات ہو گئی. سر آپ نے ایک لائف اپنی چینج کی تھی,
آپ بزنس سے جو ہے وہ پالیٹکس کی طرف آئے. تو سر وہ سفر جی کیسا تھا آپ کا پالیٹکس میں؟ ایک تو آپ نے پالیٹکس جو ہے وہ چوز کیوں کی، اور دوسرا جب آپ نے پالیٹکس میں آئے تو آپ نے پاکستان کو کس طرح سے دیکھا؟ ایک آپ نے پاکستان 70s میں دیکھا تھا، اس وقت آپ سوچتے تھے کہ ہمارے جو حکمران بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. پھر آپ خود اس میں آئے ہیں پالیٹکس میں، اور اب آپ جی بھائی، فیوچر دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پالیٹکس میں آیا 2000 پہلے میں نیشنل پالیٹکس سے پہلے بزنس پالیٹکس میں آیا، اور میں نے آ کے راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں جوائن کیا. ہمارے سینئرز، ان سے بہت کچھ سیکھا، اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس سے پھر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہا. ماشاءاللہ. آفٹر دیٹ، یہ 2010 کی بات ہے، 9 اور 10 میں تھا. 2011 میں آئی جوائن نیشنل پالیٹکس، اور میں نے اپنی ایم کیو ایم پارٹی جو تھی وہ جوائن کی. اور مقصد صرف یہ تھا کہ یار میں تو نہیں سمجھتا تھا کبھی بھی کہ شاید میں ایم این اے یا سینیٹر بن جاؤں گا یا اس لیول پر چلا جاؤں گا، کہ یار ہم کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس پارٹی کے جو ایم این اے ہیں، سینیٹرز ہیں، ان تک رسائی ہوگی. صرف یہ ذہن تھا. اور وہ اس لیے ہوگی کہ کبھی کسی کا بھی اگر کوئی کام پڑتا ہے، دوست کا، کسی غریب آدمی کا، کسی کو کوئی نوکری دلوانی ہے، کچھ کہنا ہے، وہ کام وہاں سے ہم مدد لے سکیں گے. بس صرف اتنا سا بہت اچھی بات. موٹیو تھا کہ شاید ہم مخلوق خدا کے کچھ کام آ سکیں. لیکن پھر اللہ نے مہربانی کی، 2013 میں جو الیکشن ہوا اس میں میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا. میں نے چند سو ووٹ لیے، مجھے کوئی وہ ووٹ دیتا بھی کون. یہاں سے میں نے راولپنڈی کے کینٹس ایریا سے الیکشن لڑا تھا. اچھا. اس کے بعد پھر اللہ نے مجھ پر مہربانی کی، اور میں 2000 میرے پارٹی لیڈران، ہمارے قائد بھی، اپنا الطاف حسین بھائی بھی، اور باقی جو تھے ان سب نے، جو ذمہ دار عہدیدار اس وقت میں تھے، میرا نام ریکمینڈ کیا. انہوں نے بہتر سمجھا، اور اس طرح سے میں 2015 میں سینٹ میں آ گیا. اب جب میں سینٹ میں آیا تو پھر مجھے یہ نظر آیا کہ یہ دس از دا رائٹ فورم، کہ جہاں پر میں اسی لیے ہر جگہ پر لکھتا ہوں کہ آئی ایم دا وائس آف اے آرڈنری پرسن. اور جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جس شخص نے غربت نہیں دیکھی، غریبی نہیں دیکھی، وہ غریب کا درد کیسے سمجھے گا؟ بالکل. غریب کا درد سمجھنے کے لیے جب آپ غربت سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم کیسے غریبوں کی مدد کریں گے، کون سی لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ جس میں عام آدمی کی کچھ بھلائی ہو سکتی ہے. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ، اور اللہ کی مہربانی ہے، وٹ ایور وی کین آئی ایم ڈوئنگ. الحمدللہ. جی بھائی، اور کچھ؟ جی سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت ہی بیزی اسکیجول میں سے جو ہے وہ آپ نے ٹائم دیا ہے. کوئی بزی اسکیجول نہیں بھائی، میں تو بس یہ ہے کہ ایک ارلی مارننگ تھی، صبح اٹھ گئے ٹائم سے، تو بس اس وجہ سے کچھ. آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا. بہرحال میں ایک چیز اور کہوں گا جتنے آپ کے دوست ہیں ان سے، کہ اب چونکہ میں ڈیجیٹل ورلڈ میں آ رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے آپ فیس بک پہ لائک کریں میرے پیج کو، اور خاص طور پر یوٹیوب پہ سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں ایک جعلی طریقے سے کہیں پہ پیسے دے کے کہوں کہ جی مجھے یہ سبسکرپشن دے. نو، آئی ڈونٹ وانٹ. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر وہ شخص میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے جو سننا چاہتا ہے، ہر وہ شخص میرے پیج پر آئے جس کی میں کچھ مدد کر سکوں. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا، اپنے دوستوں کو کہیے گا کہ ضرور وہ آئے، اور کوئی اور آپ جیسا ساتھی انٹرویو کرنا چاہے اس کے لیے بھی میں حاضر. میاں عتیق صاحب، ایک بات جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ جی پلیز. اس ٹائم جو کووڈ-19 پینڈیمک کی سچویشن کے اندر جو نوجوان آپ کو سن رہے ہیں، آپ ان کے لیے موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ 2-3 منٹ کا میسج دیں، جو کہ ہمارے وہ لوگ جو اس میں پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، اور یہ چیزیں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ جیسے آپ نے اپنی لائف میں سے بتائے ہیں، وہ بتائیں کہ وہ کیا کریں. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن پھر نیا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. اور تو اس دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک ورلڈ وائڈ چیز ہے، اور کسی بھی ایک قوم، فرد واحد، کسی ایک شخص کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہے.
نہ ہی کوئی ڈائریکٹلی اس میں انڈیویجول کوئی ایک انوالو ہے. یہ تو ایک ایسا پینڈیمک ہے جو ناگہانی آفت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. سب سے پہلے اس دور میں ہمیں خدا سے معافی مانگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہمیں دعاگو ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے کہا, ہمیں قطعی طور پر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس کیا تھا. دیکھیے, میں جب بھی کبھی اس طرح کے ہارڈ شپس آتی ہیں تو میں کہتا ہوں پیچھے مڑ کر دیکھو کہ آپ چند سال پہلے کیا تھے اور اس سے پہلے کیا تھے. آج اللہ نے بہت مہربانیاں فرمائی ہیں. دوسرا ایک اور میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جس وقت میں بارش گر رہی ہوتی ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو قطعی طور پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. لیکن اور پریشانی بھی ہوتی ہے, سم ٹائم فلڈ آ جاتا ہے, سم ٹائم مشکلات آ جاتی ہیں, مگر جب بارش رک جاتی ہے, ایک لہلہاتے درخت, ایک گرین ایریا, پتے سرسبز و شاداب, جب سڑکیں خشک ہو جاتی ہیں اور پھر دھوپ نکلنے لگتی ہے, تو چند گھنٹوں کے بعد ہی, چند دنوں کے بعد ہی وہ بارش کے لمحات کو ہر کوئی بھول جاتا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا, اب اللہ کا شکر ہے یہ کنٹرول ہونے لگ گیا ہے. کرونا آنے والے وقت میں اور ٹوٹلی کنٹرول میں آ جائے گا, تو پھر یہ بھی اس گزری ہوئی بارش کی مانند ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتے گا وہ جو میدان میں لائے گا. تو میری تمام دوستوں سے یہ ہوگا کہ اپنی جگہ مت چھوڑیں. کم پیسوں میں کام کرنا پڑے کریں. آج آپ کم پیسوں میں کام کریں گے, کل آپ جو ہے نا وہ پھر زیادہ پیسوں میں بھی آپ ہی کام کریں گے. لیکن اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو پھر دوبارہ آپ کو جگہ ویسی نہیں ملے گی. جو جگہ ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ پہ توکل رکھیں. خدا کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہماری مدد فرمائے. تھینک یو ویری مچ بھائی. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. میاں صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو حاضرین, یہ تھے میاں عتیق صاحب. گپ شپ کر کے بہت اچھا لگا اور انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف لائف کی جو کانسیپٹ کے اوپر, اور پھر ینگ انٹرپرینیورس کو جس طرح سے انہوں نے موٹیویٹ کیا, یہ بہت اچھا تھا. تو امید ہے کہ اس طرح کے انٹرویوز ہم کرتے رہیں گے. اور آپ کا انٹرویو کو لائک کرنے کا بہت شکریہ. پلیز اس کو کمنٹ کیجئے گا آپ کو کیسا لگا, اور بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.